اور مومن کی شان یہ ہے سب سے بڑی غیرت اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوا کرتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ماں اور باپ کو گالیاں ایک وقت میں برداشت کر بھی لے جائے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں وہ ہرگز برداشت نہ کرے. یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے. بہرحال میں نے زبان کے دونوں استعمال آپ کو بتائے. سخت لہجے بھی ہیں, نرم لہجے بھی ہیں, لیکن جب آپ کا پالا کسی گستاخ سے نہ پڑے تو ہمیشہ نرم گفتگو کرنے کے عادی بنے. مومنین میں نرم لہجے کا اختیار ہمیشہ رہے. اس سے اخلاق آپ کے دکھائے جاتے ہیں, اس سے آپ کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں, ساتھ ہی معاشرے میں نرمی اور محبت کا ماحول بھی قائم ہوتا ہے. ڈانٹنے کے طریقے بھی میں آپ کو بتاؤں. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے, حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے بانی ہیں اور بڑے محدث جنہوں نے ایک نہیں ہزاروں عالم پیدا کیے, اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. حافظ ملت رحمت اللہ علیہ پوری بخاری شریف پڑھاتے تھے. تقریباً 40 سال تک انہوں نے پڑھایا بخاری شریف. میرے والد ان کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں جب وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے کسی سے, ڈانٹنا ہوتا, ہر استاد بچے کو ڈانٹتا ہے, کبھی کچھ بچہ نافرمانی کر جائے یا مزاج کے خلاف بات کرے تو استاد ڈانٹتا ہے. تو حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اگر کسی شاگرد کو ڈانٹتے بھی غصے میں تو کہتے ہیں اے جنتی کیا کر رہا ہے. کہتے ہیں اگر یہ جملہ قبول بھی ہو جائے تو بچہ جنتی ہو جائے. لہجے کی یہ استعمالات اولیاء سے سیکھو میرے عزیزو. غصے پر کنٹرول اس وقت تمہارے اخلاق معلوم ہوتے ہیں جب تمہارا غصہ عروج پر ہوتا ہے. اس وقت تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے. وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے بھی تو جنتی کہہ کر ڈانٹتے ہیں. یعنی کوئی گالی نہیں ہے, کوئی برے کلمے نہیں ہیں, بلکہ ایسا جملہ ہے کہ اگر قبول بھی ہو گیا استاد کی زبان سے, اس کی تو زندگی وصول ہوگی, اس کا بیڑا پار ہو گیا. ہمارے درمیان ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کو کس طرح کے اخلاق آپ دے رہے. گفتگو کرنے کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے ہیں. جب آپ گھروں کے اندر موجود ہوں تو بچوں کے سامنے کس طرح کی گفتگو کیا کریں گے, کیسی بات کریں گے. شوہر اور بیوی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بچے کے دماغ میں وہ پورا کا پورا چھپتا ہے, ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ایڈلٹ گفتگو کبھی بھی بچوں کے درمیان نہیں کی جائے گی. جو میچورٹی میں نہیں ہے ان بچوں کے سامنے ماں اور باپ بیٹھ کر کے کلام بھی نہ کریں, بات نہ کریں. معاشرہ تو آج ایسا ہے سب پوری فیملی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حد تو یہ ہے کہ گندی فلمیں سامنے لگی ہوئی رہتی ہیں. وہ کیسے بچا پاؤ گے؟ 4 سال 5 سال کے بچے کے اندر بھی وہ گفتگو, وہ مکالمات, ایک دوسرے سے بات کرنے کی تمیزیں, وہ سب وہاں سے سیکھتا آ رہا ہے. گھروں کے اندر ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کی اپنی زبان پر کنٹرول اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے. پھر دیکھنا آپ یہ معاشرہ پیدا کر کے کل کو آپ کا بچہ نکلے گا, اس کی تمیز, اس کے اخلاق پر ہر کوئی اش اش کرے گا. چند دنوں کی محنت ہے آپ کی, لیکن بچے جب سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں تو لوگوں کا دل جیت لیا کرتے ہیں. بات کرنے کے آداب ایسے ہیں کہ لوگ دل جیت لیا کرتے ہیں. یہ میرے استاد گرامی مصر کے رہنے والے تھے. جب خطابت ہمیں سکھا رہے تھے گفتگو کرنے کے آداب, تقریر کرنے کے آداب, تو ایک امام غزالی کا قول تھا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. اس پر وہ سمجھاتے ہوئے ہمیں ٹریننگ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس آنے والے کئی طرح کے لوگ ہوں گے. اگر تم امام ہو, اگر داعی ہو, خطیب ہو, مقرر ہو, کوئی غریب گھر سے, کوئی بڑے امیر گھر سے, کوئی پڑھا لکھا آئے گا, کوئی جاہل ہوگا, کوئی بدتمیز بھی ہوگا, کوئی نیکوکار, کوئی گنہگار, سب طرح کے مکس مجموعہ تمہارے پاس ہوگا. ان سے خطاب کرنا, ان سے بات کرنا, کس انداز سے بات کرو گے, کیسے ان سے کلام کرو گے. میرے عزیزو یہ ہمارا اپنا ہنر نہیں ہے. ہم جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں یہ ہمارا فن نہیں ہے, یہ اپنا پیدا کیا وہ ہنر نہیں ہے. ہمیں سکھایا گیا تھا صرف اور صرف آپ کو اس مجمع سے اور یہ آئے ہوئے جمع غفیر سے بات کرنے کے لیے ایک ہی اسلوب اپنانا ہے,
دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کیسے بات کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسلوب اپناؤ. حضور کے خطبے دیکھو, حضور جب خطاب کرتے, ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی میں اس وقت بھی لوگ, ہر طرح کے لوگ آتے, دیہات کے بھی تھے, شہر کے بھی تھے, اعلیٰ دماغ والے لوگ اور کئی الگ الگ قسم کے لوگ آتے. حضور کا خطاب سب کے لیے تھا. عزیزان گرامی, ان سنتوں پر عمل کر کے آج آپ اپنے لہجے کو بہتر بنا سکتے ہیں. بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال عطا فرمائے, ورنہ یہ زبان کی سختیاں اور اس کی کڑواہٹ ہمیں دوزخ میں بھی لے جاتی ہے, دوزخ تک لے جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مکاریاں, اس کی عیاریاں اور اس کی شرانگیزیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ساتھ میں یہ بھی میں بتا دوں, وہ زبان پاک نہیں بولتی, وہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی. یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے, یہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی. اسی سے ہر کچھ گزرتا ہے, اندر پیٹ میں جاتا ہے. حلال لقمے اس سے گزارو تو زبان پاک بولے, اللہ کا ذکر کرے اور تمہیں زبان میں وہ لذت آنے لگ جائے. لیکن اس سے حرام لقمے گزارتے رہو گے, اس کے لہجے کی سختیاں بھی آ جائیں گی, اس کے اندر کڑواہٹ بھی آ جائے گی, گالی گلوچ, یہ سارے استعمالات یہ زبان کرنے لگ جائے گی. کیوں؟ اس سے حرام لقمے جو گزارے جا رہے ہیں. اس چیز کا بھی خیال ضروری ہے. زبان کو جس طرح کا پیٹرول دو گے ویسی چلے گی یہ گاڑی. جس طرح کا ڈیزل اس کے اندر ڈالتے ہو, حرام یا حلال, یہ بہت معنی رکھتا ہے. اور ایک بات یہ بھی سن کر کے چلے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مناظرہ ہوا تھا علماء کا. بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کی ایک جماعت تھی, انسان کی زبان افضل ہے, منہ افضل ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. بعض نے کہا کہ نہیں, انسان کے پیچھے کا مقام اچھا ہے, اس سے بہتر ہے. یہ دونوں کی تکرار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بات آئی, آپ بتائیں. تو ان سے پوچھا تم اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے پیچھے کا مقام اچھا ہے. کہا کہ اس لیے کہ وہ صرف نجاست نکالتا ہے, وہ صرف نجاست نکالتا ہے, وہ مقام غلاظت باہر کرتا ہے, غلاظت اندر لیتا نہیں. زبان غلاظت اندر بھی لیتی ہے, حرام کھاتی بھی, لوگوں کو زخمی بھی کرتی ہے. ان علماء کی دلیل تھی. تب آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے, جس انسان کا زبان پر کنٹرول نہیں, حرام کھاتا ہو اور بد کلامی کرتا ہو, گالی گلوچ ساری چیزیں کرتا ہو, آپ نے فرمایا اس سے بہتر اس کا پیچھے کا مقام ہے. اور جو انسان کنٹرول رکھتا ہے, حلال کھاتا ہے اور لہجے کی نرمی رکھتا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کا منہ ہی افضل ہے, اس کی زبان افضل ہے. اب یہ تو فیصلہ سب کا ہے, کس کو کیا چیز اختیار کرنی ہے. عزیزان گرامی اوقات, یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. زبان کو اگر کسی دوسری جگہ سے کمپیئر کیا جائے تو لگتا ہوگا نرم, یہ بالکل اچنبے والی بات ہے, عجوبے والی بات ہے, یہ کون سا کمپیریزن ہے. وجہ یہی ہے, بعض لوگوں کو ہم نے اتنا گندا بولتے ہوئے دیکھا ہے, اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ بولیں. لوگوں کو زخمی کرتے ہیں, کسی کے مقدسات پر حملے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے زبان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور کریم خدا ارحم الراحمین مولا اس چیز سے بھی ہمیں حفاظت فرمائے. قیامت کے دن کچھ لوگ صرف اس لیے پکڑے جائیں گے کہ وہ کچھ نہیں بولتے تھے, لیکن وہ جن کے ساتھ رہتے تھے وہ بولتے تھے, وہ لوگ بولتے تھے, اور ان کی وجہ سے یہ خاموش رہنے والا جو ساتھ میں تھا اسے بھی جہنم میں لے جایا جائے گا. اور وہ اس دن کہے گا پکار کر, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا, آج میں بچ گیا ہوتا. اپنے ماحول کو بچاؤ, جہاں زبان کی خرابی دیکھو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اس ماحول سے بھی اپنے کو دور رکھو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس زبان کو خالص اپنے ذکر میں لگائے اور اپنے حبیب پاک کے ذکر میں لگائے. مولا تعالیٰ ہم کو زبان کی بد کلامیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.